یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی کہ چند دنوں میں اس درخت کو کاٹ دیا جائے گا جو نہ صرف بڑا پرانا تھا بلکہ سایہ دار بھی تھا۔ قصبے کا بوڑھے سے بوڑھا بھی اسی درخت کی عمر نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بوڑھوں نے بھی اپنے بچپن میں اسے اسی حالت میں دیکھا تھا، اور کسی کو یہ خیال تک نہیں ہو سکتا تھا کہ قصبے کا یہ سب سے پرانا درخت ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد اس جگہ موجود نہیں ہوگا جہاں اسے بڑی لمبی مدت سے دیکھا جا رہا تھا۔ قصبے کا انتظام کرنے والی کمیٹی اس درخت کی جگہ اور اس کے چاروں طرف دفتروں کے لیے کئی عمارتیں بنانے کا ارادہ کر چکی تھی، اور یہ کام درخت کے کٹ جانے کے بعد ہی شروع کیا جا سکتا تھا۔ ویسے تو اس خبر سے اکثر لوگوں کو افسوس ہوا تھا، مگر عمران اور اس کے ساتھی بہت اداس ہو گئے تھے۔ خاص طور پر عمران کی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ قریب ہر روز شام کے وقت اس درخت کے نیچے جا کر یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا تھا۔ جس روز وہاں نہیں جا سکتا تھا اسے دکھ ہوتا تھا۔ اسے درخت سے ایسی محبت ہو گئی تھی جیسے یہ درخت نہیں اس کا اپنا ساتھی ہے جس سے ملے بغیر اسے سکون نہیں مل سکتا۔ جب عمران کے چچا نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے بولے، دیکھو عمران، پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے بجائے نئی چیزیں آ جاتی ہیں، یہی دنیا کا طریقہ ہے اور یہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ مگر کمیٹی والے کہیں اور عمارتیں نہیں بنا سکتے؟ نہیں بیٹا، عمارتوں کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ کمیٹی نے بہت سوچ سمجھ کر اس جگہ کو چنا ہے۔ جب تم یہاں خوبصورت عمارتیں دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ عمران زور زور سے رونے لگا۔ نہیں چچا جان، میں بالکل خوش نہیں ہوں گا۔ کمیٹی والوں سے کہیے خدا کے لیے ہمارا درخت نہ کاٹیں۔ گھر کے سارے بزرگوں نے عمران کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی اداسی بڑھتی ہی گئی۔ وہ کمیٹی کے بڑے افسر سے بھی ملا اور منت سماجت سے انہیں اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ عمران کے ابا جی نے جب دیکھا کہ عمران کو درخت کے کٹ جانے پر بہت صدمہ ہوگا تو اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے قصبے سے کافی دور شہر میں اس کی خالہ کے ہاں بھیجا۔ خالہ نے اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا اور یوں وہ اپنی خالہ کے ہاں رہنے لگا۔ 2-3 ہفتے کے بعد عمران کے گھر والے وہاں جاتے اور اس سے ملاقات کر کے قصبہ واپس آ جاتے۔ عمران کی خالہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ قصبے میں جا کر جب وہ اس درخت کو نہیں پائے گا تو اسے شدید صدمہ ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کا دل بہلانے کے لیے جتنے طریقے بھی ممکن تھے وہ سب کر ڈالے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی طبیعت ایک حد تک سنبھل گئی اور وہ اپنے نئے دوستوں میں خوش رہنے لگا اور ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وہ کبھی کبھی قصبے میں بھی چلا جاتا اور گھر میں 2-3 دن رہ کر واپس اپنی خالہ کے ہاں آ جاتا۔ کالج کی تعلیم ختم کرنے کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے ملک سے باہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرے۔ اس کے والد نے اس کا انتظام کر دیا اور وہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ کے قیام کے دوران اسے اپنے قصبے کا ایک پرانا دوست شاہد مل گیا۔ باتوں باتوں میں پرانے دنوں کا ذکر چھڑ گیا اور جس وقت شاہد نے قصبے کے اس درخت کا جس کے سائے میں وہ کھیلا کرتے تھے تو عمران کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور وہ اداس ہو گیا۔ اس رات سونے سے پہلے عمران کو یوں محسوس ہوا کہ وہ پھر سے ایک چھوٹا بچہ بن گیا ہے اور درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ آدھی رات تک سو نہ سکا اور کروٹوں پر کروٹیں لیتا رہا۔ امریکہ میں 1 برس گزرا، دوسرا بھی گزر گیا، 2 برس اور بیت گئے اور اس نے اپنی تعلیم وہاں مکمل کر لی اور وطن لوٹ آیا۔ اتنے زمانے کے بعد جب اس نے اپنے قصبے میں قدم رکھا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ اس کا پرانا قصبہ نہیں ہے۔ قصبہ بہت بدل چکا تھا، اسے وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی تھیں جو اس کی جانی پہچانی تھیں اور جنہیں دیکھنے کا وہ آرزو مند تھا۔ ایک جگہ ایک پرانا مکان دیکھ کر اسے خیال آیا کہ وہ اس مکان کو پہچانتا ہے، کیونکہ یہ اس کے پرائمری اسکول کے ایک چپڑاسی کا مکان تھا۔ اس نے سوچا وہ درخت بھی تو اس مکان سے نظر آتا تھا، مگر اب وہ اسے کیسے نظر آ سکتا تھا؟ وہاں تو کئی شاندار عمارتیں کھڑی تھیں۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ جلدی جلدی چلنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے ابا جی، امی، چچی جی، باجی اور گھر کے کئی افراد بھی تھے۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ عمران کیا سوچ رہا ہے اور اس کی نگاہیں کیا تلاش کر رہی ہیں۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ حیران ہو کر بولا، ابا جی آپ نے نیا مکان بنوا لیا؟
اس کے ابا جی ہنس پڑے۔ نہیں بیٹا، ہے تو وہی مکان، البتہ اس میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور تمہارے لیے نیا کمرہ بنوایا ہے۔ اس کے اندر جاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اور واقعی عمران جب اس کمرے میں داخل ہوا جو اس کے ابا جی نے اس کے لیے بنوایا تھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ بڑا وسیع، کھلا ہوا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اپنے کمرے میں گزارنے کے بعد وہ نیچے چلا گیا۔ بہت سارے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد باتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو رات کے 1 بجے تک ختم نہ ہوا۔ عمران بیٹا، اب جا کر سو جاؤ، تھکے ہوئے ہو۔ عمران اوپر چلا گیا۔ ابو امی کتنے اچھے ہیں، میرے لیے کتنا خوبصورت کمرہ بنوا دیا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس وقت اسے اپنے پرانے درخت کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس درخت کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا ہے، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ درخت کی شاخیں اسے پیار کرنے کے لیے اس پر جھکی پڑی ہیں۔ کبھی اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیوں کے گیت سن رہا ہے۔ وہ صبح دیر سے جاگا اور نیچے جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کے ابو اوپر آ گئے۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ کمرہ پسند آیا بیٹا؟ بہت پسند آیا ہے ابا جان، بہت کشادہ اور خوبصورت ہے۔ لیکن ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ وہ کیا بات ہے عمران؟ عمران ذرا رکا اور پھر کہنے لگا، ابا جان میں امریکہ میں 4 برس رہا، درخت کی یاد کبھی کبھی وہاں بھی آ جاتی تھی، مگر ابا جان رات تو مجھے بار بار ایسا محسوس ہوا کہ وہ بالکل میرے قریب ہے، اس کی شاخیں میرے سر کے اوپر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، جیسے مجھے پیار کر رہی ہیں، معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا؟ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا محبت بے جان چیزوں سے بھی کرو تو بھی محبت سے جواب ملتا ہے۔ وہ درخت کاٹا گیا تھا اور اس کی لکڑی نیلام ہوئی تھی۔ میں بھی اس لکڑی کا کچھ حصہ لے آیا تھا اور تمہارے کمرے میں وہی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ وہ درخت تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس سے محبت کرتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی اور احسان مندی کے تھے۔